بعد ہمارا مختصر یہ درس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم قرآن مجید میں مذکور مختلف واقعات اور قصص کے حوالے سے خلاصہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کیا واقعہ ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے اس واقعے میں کیا اسباق ہیں، کیا عبرتیں ہیں، اختصار کے ساتھ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11واں پارہ سورہ التوبہ، اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے احوال پر تبصرہ کرتے ہوئے منافقین کے پول کھولے، اور پھر ان کے ساتھ 3 وہ صحابہ جو منافق تو نہیں تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے احوال پر تبصرہ کیا۔ پہلے ہم آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر غزوہ تبوک کے جو احوال ہیں یا اس وقت جو واقعات یا حالات تھے اختصار کے ساتھ پہلے ان کو جانتے ہیں، اور پھر ان آیات میں جو اسباق اور عبرتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آیت نمبر 117 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ کو قبول کیا یا آپ پر مہربانی فرمائی۔ تابہ کا معنی توبہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور مہربانی کے معنی میں بھی ہوتا۔ والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین کے لیے بھی اور انصار کے لیے بھی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ایک تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی یا ان کی توبہ قبول کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے اوپر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا۔ وعلی الثلاثہ، اور ان 3 پر بھی، الذین خلفوا، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ پڑ گئی باوجود اپنی کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں بھی تنگ پڑ گئیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور ان کو یہ گمان ہو گیا یا یقین ہو گیا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں سوائے اسی کی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اس نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیات جس ماحول میں اور جن حالات میں نازل ہو رہی ہیں، پہلے ہم خلاصتاً ان کو جان لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کی، جو مکہ کے اندر مشرکین تھے، ان کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی، اور ان کی اکثریت یا تو مسلمان ہو چکی تھی یا بڑی دب کر اب جی رہی تھی۔ ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ بھی جوک تر جوک اب اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن شام کے علاقے میں جو غسان کے قبائل تھے یہ روم کے بادشاہ کے زیر اثر تھے، اور رومی بادشاہ عیسائی مذہب کا حامل تھا، اور رومی سلطنت جو ہے وہ عیسائیوں کا گڑھ تھی۔ تو اس غسان کے بادشاہ نے رومی اثر کے زیر تابع ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، اور شاہ روم کے ساتھ مل کر ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یہ پتہ چلنا شروع ہوا، خبریں آنا شروع ہوئیں کہ شام کے علاقے میں غسان کے قبیلے کے لوگوں کے پاس شاہ روم نے ایک بڑا لشکر جمع کرنا شروع کیا، اور اس میں نہ صرف روم کی جو فوج ہے وہ بھی شامل ہے، بلکہ غسان کے اور اس کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں عربوں کے، ان کی بھی ساری تعداد ان کے ساتھ اکٹھی ہو رہی، اور ارادہ ان کا ایسا نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہی ایک بڑی جنگ جو ہے
وہ مدینہ کی ریاست کے خلاف لڑی جائے تاکہ جو فتح مکہ سے کامیابی ملی ہے اس کے تمام جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ روم اس وقت کی سپر پاورز میں سے ایک بڑی پاور تھا، یعنی اس دور میں جو بڑی دو طاقتیں تھیں وہ فارس اور روم کی تھی۔ تو رومی بڑی فوج رکھتے تھے اور بڑا ان کا ایک دنیا کے اوپر دہشت تھی۔ ایسے میں یہ خبر آنا کہ عربوں کے کچھ قبائل کے ساتھ مل کر سپر پاور جو ہے وہ مدینہ کی ایک نو معموز جو ریاست ہے، کمزور ریاست ہے، اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبریں ملنا شروع ہوئیں تو آپ نے اس کے تدارک کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب ہم نے مدینہ سے باہر نکل کر غسان کے علاقے میں جا کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ سفر بہت طویل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر تبوک تک کا جو سفر کیا یہ تقریباً 600 کلومیٹر سے زائد بنتا ہے، اور اس دور میں 600 کلومیٹر سے زائد کا سفر، اور وہ بھی بڑی تنگی کے حالات، گرمی شدت کی تھی اور امتحان در امتحان تھے۔ مسلمانوں کے جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، معلوم ہے کہ وہ زیادہ تر کھیتی باڑی کا پیشہ تھے، زراعت پیشہ تھے، تو ان کے باغوں کے اندر بالکل پھل پک کر تیار تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کسان جو ہے وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے پھل کاٹنا ہوتا ہے اور اپنے سارے سال کے اخراجات اور ہر چیز اس کو جو ہے نا مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ جانا ہے، اور سب نے جانا ہے، استثناء نہیں ہے الا یہ کہ جو اصحاب الاعذار ہیں، جن کا کوئی عذر ہے، خواتین، بچے، انتہائی بوڑھے، یا کوئی جسمانی طور پر معذور ہے، اپاہج ہے، تو وہ تو پیچھے رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کسی کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس غزوہ تبوک کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہتے ہیں، جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ تنگی کا جو ہے نا غزوہ ہے۔ تنگی اس لیے کہ مسلمانوں کے معاشی حالات اس وقت بڑے کمزور تھے، اور سواریاں بڑی تھوڑی تھی، کھانے پینے کا سامان لوگوں کی تعداد کے مقابلے میں کم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر جو جیش تیار ہوا، جو لشکر تیار ہوا، یہ 30,000 صحابہ کرام پر مشتمل تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ 10 بندوں پر ایک سواری بھی مشکل سے میسر تھی، اور کھانے پینے کا سامان بھی اسی طرح بڑا کم تھا۔ تو ایسے میں نوکیلی اور پتھریلی زمین پر پیدل چل چل کے صحابہ بیان کرتے ہم جاتے تھے تو ہمارے پاؤں بالکل زخمی ہو، اور شدت کی گرمی میں پتھریلی زمین پر چل کر جانا، تو یہ جو سفر تھا اس غزوہ کو نا غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ فاضحہ یعنی پول کھول دینے والا، کیونکہ اس غزوے نے منافقین کے سارے پول کھول دی، اور مسلمانوں کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ کون منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے نکلے، تو آپ کے ساتھ 30,000 صحابہ تھے۔ آپ غزوہ تبوک کے مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ کے اس سفر کی روداد جب غسان کے قبائل پر اور رومیوں کے لشکروں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر رعب ڈال دی، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ کچھ خصائص ہیں، جو خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ان میں سے آپ نے فرمایا تھا ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اوتیت رعب مسیرۃ شہر، میں جو ہے دشمن پر 1 ماہ کی مسافت سے دور ہوتا ہوں تو اللہ اس پر میرا رعب طاری کر دیتا۔ تو یہ رعب طاری ہو گیا ان کے اوپر، اور وہ مسلمانوں کے اس لشکر کا سامنا کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، بلکہ جو فوجیں کسی طور پر وہاں شام میں اکٹھی ہو رہی تھی وہ بھی وہاں سے ہٹا لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بغیر کسی
نقصان کے اور بغیر کسی قتال کے ہی فتح اور نصرت عطا فرما دی. اور منافقین میں سے وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ اگر ہم ساتھ گئے اور وہاں جنگ ہوگی کون رومیوں کے سامنے کھڑا ہوگا, سپر پاور کا مقابلہ کون کر سکتا ہے, یہ تو خودکشی ہے, یہ بے وقوفی ہے, اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. جس قسم کے نفاق کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر خیالات آتے ہیں, اللہ نے ان سارے خیالات کا یہ سورہ توبہ کے اندر اور ان کی آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تردید کی. اور منافقوں کی جو ذہنوں میں سوچے تھی, یا وہ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے تھے یا آپس میں کانا پھوسیاں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ ساری اس صورت کے اندر بیان کر کے ان کا ہر قسم کا پول کھول دیا, اور ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہونا چاہیے اس کو بھی واضح کر دی. یہاں تک کہ فرما دیا گیا کہ ایسوں کے لیے بخشش کی کوئی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اور ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم, ان منافقوں کے لیے آپ اگر 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے. تو نفاق ایک بہت بری اور گہری بیماری ہے جو معاشروں کے اندر لوگوں کے اندر جب سرایت کر جاتی ہے تو وہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی. اسی صورت میں مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے کہ جو منافقین نے مسجد بنا لی اور مسجد قباء اور مسجد نبوی کے مقابلے میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ تلاش کرنے لگے, کیونکہ ان کو اب جگہ کوئی نہیں ملتی تھی جہاں بیٹھ کر وہ مشورے کر سکیں. تو ان کو یہ لگا کہ ہم مسجد نبوی سے میں حاضری سے جان بھی اسی طرح چھڑا سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ مکان بنا لیں جہاں پر ہم بیٹھ کر اپنے مشورے بھی کیا کریں, اور اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے جتنے ہمارے جو عزائم ہیں ان کو پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک سے واپسی پر اس مسجد زرار کو بھی گروا دیا, اور اس کے مقابل فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے اور فتح یاب ہو کر پہنچے تو منافقین کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جائیں گے اور واپس ہی نہیں لوٹ کے آئیں گے, یہ تو جو ہے سپر پاور کے یا رومیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, ان کو یہ تو سارے قتل ہو جائیں گے تو ہمیں کسی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اللہ نے تو ان کو بچا کر واپس لے آیا, اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا. تو منافق آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ تراشتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے عذر کو سن کر اس سے صرف نظر کرتے جاتے, کوئی تبصرہ نہ فرماتے اور ان کو کہتے ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے جو پول تھے وہ کھول دیے کہ یہ آپ کے پاس آ کر جھوٹے عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہے, ہمارا فلاں مسئلہ تھا, ہمارا فلاں مسئلہ تھا, جبکہ ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. 3 جو صحابہ کرام تھے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع, یہ 3 صحابہ جو ہے یہ سچے پکے مسلمان تھے لیکن یہ بھی اس سفر پہ نہیں جا سکے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو خود بیان کیا, جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں بھی اور دیگر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیا. کعب بن مالک کہنے لگے کہ میں جو ہے نا, میرے پاس اس وقت مال بھی بہت تھا, سواریاں بھی تیز موجود تھیں, کیونکہ گرمی تھی اور موسم شدت کا تھا. تو جب اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ نکلے تو میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو تیز سواری بھی موجود ہے اور قافلے نے آہستہ آہستہ 30,000 لوگوں کا لشکر تو سفر کرتا ہے تو موو کرتا, آہستہ آہستہ کرتا, ہر ایک کا خیال کر کے. میں اکیلا آدمی ہوں, جلدی جلدی اپنی سواری دوڑا کر پہنچ جاؤں گا اور میرے پاس مال بھی ہے. تو کہتے میں اس چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ نہیں نکلا. اب ہر روز میں یہ فیصلہ کرتا جی میں کل چلا جاؤں گا, میں پرسوں چلا جاؤں گا, اور یہی کہتے کہتے دن گزر گئے اور میں نہیں نکل سکا. اب کہتے ہیں میں جب مدینہ کے اندر نظر دوڑاتا تو مجھے مدینہ میں یا خواتین نظر آتی, یا بچے نظر آتے, یا بوڑھے نظر آتے, یا ایسے لوگ جو جن کا کوئی صحیح عذر تھا, کوئی اپاہج تھا, کوئی نابینا تھا, یعنی جن کا اصحاب الاعذار جو تھے, یا منافقین نظر آتے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی کہ میں کیوں نہیں گیا. اور ایسے میں نے پتہ کیا کہ کیا میرے ساتھ اور بھی کوئی لوگ ہیں جو نہیں گئے. تو مجھے مختلف لوگوں میں سے ان 2 اور صحابہ کا پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی نہیں جا سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں سچ بولوں گا, کہ میرا کوئی عذر نہیں,
کہتے میں نے ارد گرد سے پتہ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ کر انہوں نے میرے بارے میں سوال بھی کیا ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے کعب نظر نہیں آ رہا, یہ کعب نے کیا کیا ہے؟ تو ایک بندے نے مجلس میں سے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا پتا, کعب منافق ہو گیا. تو ایک اور صحابی نے اٹھ کر ان کا دفاع کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں, کعب ایسا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں بڑی کشمکش میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور لوگ آ کر ان سے عذر بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں بھی شرمندگی کے ساتھ لیکن اللہ کے رسول کی مجلس میں گیا اور اسی ارادے کے ساتھ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کہتے جب میں مسجد نبوی میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی نظریں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر تنزیہ مسکرائے. جس طرح انسان ہوتا ہے نا کہ کسی سے اس کو امید نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کرے گا, اور جب وہ کام کر کے آ جاتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ایک تنزیہ مسکراہٹ دیتے ہیں کہ اچھا آ گئے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت کعب کو نا دیکھ کر ایک جو ہے نا تنزیہ مسکراہٹ پاس کی. حضرت کعب کہتے ہیں میں آ کر بیٹھ گیا. جب میری باری آئی تو میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور آپ کر جا کر میں نے سیدھی سیدھی بات بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی عذر نہیں, میرے پاس یہ سواری بھی تھی, حالات بھی سازگار تھے, سب کچھ تھا, صرف سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا اور کرتے کرتے میرے یہ معاملات ہو گئے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور میرا معاملہ اللہ پر چھوڑ دی کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے میرے معاملے میں کوئی حکم نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی. اور پھر یہ حکم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو میرا بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا کہ کعب کے ساتھ کسی نے نہ سلام دعا کرنی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اور تعلق لین دین رکھنا. اب کہتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہوئی, میں نے پتہ کیا کہ یہ حکم اور کس کس کے بارے میں دیا گیا ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. ہم 3 لوگ ہیں جن کے متعلق بائیکاٹ کا حکم دے دیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حقیقی معنوں میں ان سے بائیکاٹ کر کے دکھایا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ آمنا و صدقنا کہنے والے تھے. حتیٰ کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا جس سے میرا بہت ہی محبت کا تعلق تھا, یعنی جان چھڑکنے والا تعلق تھا. ایک دن وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا تو میں اس کے پاس گیا, وہ اس نے رخ ہی پھیر لیا میرے سے. میں نے اس کو بڑا پکارنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دی. 40 دن اس طرح گزرے, 1 2 3 نہیں 40 دن. اور 40ویں دن یہ حکم آ گیا کہ جو ان کی بیویاں ہیں وہ بھی اپنے والدین کے گھر چلی جائیں اور ان کے گھروں میں اب ان کے ساتھ بھی نہیں رہنا. تو کہتے بالکل تنہائی ہو گئی. اتنے میں ایک بندہ آیا اور وہ باہر سے آیا تھا اور آ کر وہ نا پتہ کرتا تھا کہ جی یہاں کعب بن مالک نام کا کوئی بندہ ہے, اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے, میں غطفان سے آیا. تو کہتے ہیں مجھے یہ آوازیں شوازیں پتہ لگی, کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ اس کا گھر ہے. تو میں جا کے اس سے ملا. اس نے کہا کہ جی میں شاہ کا خط لے کر آیا ہوں اور وہ آپ کے نام ہے. کہتے ہیں میں نے جب وہ خط کھولا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے صاحب محمد نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ بڑی بری بات ہے. اگر آپ دین سے مرتد ہو کر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کو نہ صرف نصف بادشاہت میں شریک کر لیں گے بلکہ میں اپنی بیٹی کا بھی رشتہ تمہیں دوں گا. یہ بہت بڑی آفر تھی. حضرت کعب کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ آزمائش اور بڑھ گئی. تو میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا. یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے اور قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. اور زمین نے کیا تنگ ہونا تھا, وضاقت علیہم انفسہم, ان پر تو اپنی جانیں بھی تنگ ہو. کہ انسان ایک معاشرے کے اندر 50 دن اپنے ارد گرد کے تمام محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا اور وہ اس سے گفتگو نہیں کرتے.
اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اور گھر والیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کے گھر چھوڑ کر چلی گئی، مکمل بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اپنے ان ساتھیوں کے لیے محبت نہیں تھی، محبت ہونے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مقدم۔ تو جس وقت اللہ نے توبہ قبول کی تو یہ آیات نازل فرمائی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب جو بیٹھے تھے جنہوں نے یہ آیات سنی، وہ دوڑتے ہوئے دور سے مجھے آوازیں لگاتے ہوئے آ رہے کہ کعب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کعب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کہتے ہیں میں نے اس کی آواز سنی تو میں یعنی ایسا مجھے خوشی ہوئی، میں بھاگتا اس سے کیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے آیات نازل کر دی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جو اس وقت میں اس کو دے سکتا، تو میں نے خوشی میں اپنا لباس ہی جو میرے پاس تھا نا وہ اتار کر اس کو پہنایا، اور اپنے لیے ایک ساتھی سے ادھار جو ہے وہ قمیص پکڑ کر پہنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرائے، سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ یہ توبہ قبول ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ میں اس خوشی میں کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، یعنی جو زمین باغات وغیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب نہ خرچ کرو۔ تو فرمایا اس میں سے جو سب سے بہترین، جو مجھے محبوب ترین باغ تھا وہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، اور اس میں بڑی ہی صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی جو تربیت ہوئی اس کے پہلو، ان پہلوؤں کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہے، کیونکہ آج وقت مکمل ہو گیا، کل ہم اس واقعے سے جو عبرتیں، جو ہمارے سیکھنے کی باتیں جس کے مطابق ہمیں اپنا لایا عمل طے کرنا چاہیے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔